روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھو، یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے، یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کسی اولاد کی مصیبت پر ہو تو اس کی تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں یہ تسبیح آسان کر دیتی ہے۔ جب انسانی پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیز، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کی رزق اور دولت میں انشاءاللہ۔ محترم عزیز، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمیں سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور پھر ہم بھی غافل ہیں۔ ہم کتنے جو چاہتے ہیں ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کا قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے گزرے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ آئے جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کی وقت کسی کی پابندی نہیں، کسی بھی وقت بیٹھ کر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے یا نماز کے بعد جہاں بھی آپ کو وقت ملے آپ پڑھ سکتے ہیں، بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل کی طرف جھکا ہو تو توجہ اللہ پر، یقین ہو تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی موجود ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندر روشنی بدل جاتی ہے، اور یہ ذکر ہے جسے قیامت کے دن میزان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص اس 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایسا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفار، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس عمل کے لیے جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے، اس کے نام پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے 70 بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور جو صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں درود ابراہیمی ایک مرتبہ پھر پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کو اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف اللہ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا کرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے رب ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو
دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات بلند فرما، ان پر قبر کا عذاب نہ نازل ہونے دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اس طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج سروں پر ہو، جب ماں اپنے بچوں کو بھول جائے، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا امن دامن سے بھر دے۔ اللہ پاک ہمیں قبر سے بچا جو اندھیری کو تنہا کوٹڑی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اللہ ہمیں پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب کے بندے ہیں، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و جزاک اللہ۔